کیا صاف ستھرا معاملہ تھا، کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو اٹھایا تھا جہاں تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا، انسان کانپ کے رہ جاتا تھا کسی کو غلط نگاہ دیکھنا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ میں ایسا امن قائم کر کے جا رہا ہوں، بہت جلد تم سنو گے کہ صنعاء سے ایک عورت تنہا سفر کر کے حج کو آئے گی اور اسے کوئی ڈر نہیں ہوگا کسی عصمت دری کرنے والا یا کوئی چور ڈاکو اچکے کا، اتنا پرامن ماحول بنا کے جاؤں گا۔ حالانکہ عجیب بات لگتی ہے کیونکہ کیا ہے، بغیر محرم کے عورت سفر کر کے آ نہیں سکتی، شریعت منع ہے۔ تو میں نے سوچا کہ پھر یہ الفاظ اللہ کے رسول نے کیوں کہے ہوں گے؟ وجہ اس کی ہے کہ امن کی طرف دلانا، کہ میں ایسا پرامن معاشرہ بنا کے جاؤں گا کہ اگر ولو بالفرض کوئی عورت صنعاء سے نکل کے کعبۃ اللہ تک پہنچ کے حج کر کے جانا ہے تو جا سکتی ہے، اس کو کسی چور کا، کسی لٹیرے کا، کسی عصمت دری کرنے والے کا، کوئی زانی کا، کوئی غیر محرم کا احترام، کیا منافی اور کوئی کیا گھر کے دیکھنے والا، کوئی کیا نگاہوں کی چوری کرنے والا بھی پوری معاشرت میں نہیں ملے گا۔ میں ایسا پرامن معاشرہ تمہیں دے کے جاؤں گا، اور یہ ہوا، ایسا ہی پرامن معاشرہ تھا جہاں کانپتے تھے لوگ۔ زنا تو بہت دور کی بات ہے، آج کے زنا کا ایک دن کا پرسنٹیج نکالو تو تقریباً کیسز 100 کے اوپر درج ہوتے ہیں، کیسز۔ کئی لوگ اپنی عزت کی وجہ سے کیس درج نہیں کراتے، لیکن کیسز 100 کے اوپر درج ہوتے ہیں دن کا۔ اور ادھر عمر کے خلافت میں دیکھو کہ حضرت ابوبکر کی خلافت میں دیکھو تو حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو پہلا قاضی بنایا اپنے دور خلافت میں، تو وہ 1 سال بعد آ کے کہنے لگے خلافت کا جو چارج آپ نے دیا ہے، قاضی کا جو چارج آپ نے دیا ہے، مجھے نہیں چاہیے، کیونکہ کیا ہے، مجھے حرام کھانا پسند نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ بھائی کائی کی حرام کمائی کا ہے؟ میں نے تمہیں قاضی کا عہدہ دیا، اس کے لیے سیلری رکھی، اب جو عہدہ آپ نے سنبھالا ہے اس پہ میں سیلری دیتا ہوں، تو آپ کی حرام کمائی کیسے ہوئی؟ کہا کہ دیکھو آپ نے قضا پر تو مجھے بٹھا دیا، لیکن کوئی کیس آتا ہی نہیں ہے، میں خاموش بیٹھا رہتا ہوں۔ مسلم معاشرے میں کوئی کیس ہی نہیں ہے، نہ چوری کا کیس، نہ زنا کا کیس، نہ کوئی کسی کیا ہے کسی عورت پہ حملے کا کیس، نہ عصمت دری کا کیس۔ میں خاموش بیٹھا رہتا ہوں۔ اب خاموش بیٹھ کے درما لینا تو صحیح نہیں ہے۔ 1 سال گزار کے آگے کہا ایسا معاشرہ تھا، وہ معاشرہ ایسا معاشرہ تھا، معاشرہ جس میں سال گزر جاتے تھے کیس نہیں۔ اور آج ہمارے معاشرے میں دن میں 100 کیس درج ہوتے ہیں، نہ درج ہونے والے اور کروڑوں ہیں۔ اور اس میں کسی سے ہم بھی پیچھے نہیں ہیں، ہمارے اخلاق کی گراوٹ بھی وہیں پہنچی ہوئی، ہمارے کردار کی گراوٹ بھی یہیں پہنچی ہوئی، خاص کر رشتہ داریوں کے اندر۔ میں تو لرز جاتا ہوں، بعضوں نے مجھے سنایا محرم رشتہ داروں سے بھی زنا عام ہے مسلم گھرانوں کے اندر۔ اور اسی طرح گزشتہ مرتبہ میں کیا ہے سفر میں تھا تو بتایا کہ باقاعدہ طور پر حیدرآباد وغیرہ میں کیا ہے یہ جو میں نے بتایا تھا وائف سوائفنگ، بیوی کو بدلانے کے، اس کے میٹنگ بڑے بڑے اسٹارز ہوٹل میں خود مرد حضرات، مسلمان حضرات کرواتے ہیں، اور بڑے عروج پہ چل رہا ہے۔ ابھی آئے گی مہندی کی رسم رمضان کے آخری اینڈنگ میں، کپڑے لینے کی، چوڑیاں لینے کی، شاپنگ مال کی، دیکھو کیا کیا بے حیائیاں چلتی ہیں۔ خود بھائی اپنے بہن کو لے جا کے مہندی ڈالنے والے کے ہاتھ میں اپنے بہن کا ہاتھ دے کے بولتا ہے کہ مہندی ڈالو، میں کھڑ کے دیکھتا ہوں۔ وہ ہاتھ لے کے کیا ہے 1-2 گھنٹے مہندی ڈالنے میں صرف کرتا ہے، اور مرد حضرات ہی سے زیادہ ڈالتے ہیں۔ حیدرآباد میں کہا جاتا ہے کیونکہ کیا ان کے پاس خاص ڈیزائن ہوتے ہیں۔ مہندی نہ ڈالو تو مر جاؤ گی۔ اپنی حیا کو بیچ دیا۔ ارے مر جاؤ، حیا کو نہ بیچو، یہ اس سے بہتر ہے۔ حیا نہیں تو کچھ نہیں۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، حیا نہیں تو پھر رہ گیا کیا ہے؟
ایک عزت دار مسلمان کے لیے حیا کیا رہ گیا ہے سوائے حیا کے؟ حیا ہی تو ہے، یہی چلی گئی تو پھر ہے کیا؟ اور عورت کا نام ہی حیا ہے، پاک بازی اس کی فطرت ہے۔ اللہ نے آدم کو بنایا تو مٹی سے بنا کے کیا ہے کھلے میدان میں ڈال دیا کہ بارش پڑتی رہی، دھوپ پڑتی رہی، بھیگتے رہے، سوکھتے رہے، پھر وہ ٹھکری کی طرح ہو گئے۔ تو اللہ نے روح پھونکی، آدم بنایا، جنت میں رکھا۔ لیکن حوا کو بنایا تو بے پردہ نہیں بنایا، حوا کو بنایا تو اللہ نے آدم کو بھی سلا دیا۔ آدم سو گئے اور پورے جنتی کپڑوں کے ساتھ اللہ نے روم میں بٹھا دیا اما حوا کو۔ آنکھ کھولی تو دیکھا کہ پوری خوبصورت ترین عورت پورے لباس میں موجود ہے۔ پوچھا کون؟ کہا کہ تمہاری بیوی، تمہارا سکون۔ کہا کہ بیوی کیا ہوتی ہے؟ تب اللہ نے الہام کیا کہ کیا ہوتی ہے، تمہاری ذریت کے لیے ضروری ہے۔ تو آدم کو بنایا، کھلے میدان میں ڈالا، حوا کو بنایا تو سطر کے ساتھ بنایا، اندر بنایا، انہیں کھلے میدان میں نہیں ڈالا، انہیں پہلے ہی دن سے پردے میں رکھا، انہیں پہلے ہی دن سے بتایا کہ عورت کا مطلب ہے چھپانا، چھپ کے رہو، لباس کے اوپر لباس پہنو اگر چھپتا نہیں ہے، نہ تو الٹا ہے۔ چھپانے کے لیے جو برقعے پہنتے ہیں وہ اس سے زیادہ کاسٹلی ہیں، اندر کا میٹیریل جو ڈریس پہنا ہے 800 کا اور باہر کا 5000 کا برقع، 10,000 کا برقع، ایسا چمکیلا، ایسے فٹ، گویا کہ کیا ہے پوری ساخت نظر آتی ہوا۔ حتیٰ کہ کیا ہے بعضوں نے ایسے برقعے پہنے، نہ پہنتی تو اتنی نگاہیں نہیں جاتی، پہننے کے بعد اتنی نگاہیں جاتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مرکز السلام کے اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی سبسکرائب کریں اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے آپ بیل بٹن دبا کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔